أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وقال في موضع آخر أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم وتكشف عنه كربة وتدرد عنه جوعا
وتقضي عنه دينا. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، عز و شان اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم بارک سلم تسلیما کثیرا کثیرا. معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث پڑھ کر سنایا ہے. حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عید الاضحیٰ جیسی عظیم الشان مبارک عید منانے کا موقع عنایت فرمایا. یہ وہ عظیم الشان دن ہے جس میں محتم بالشان عبادت انجام دی جاتی ہے. کروڑوں فرزندان توحید سنت ابراہیمی کی یاد میں سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جانور کا نذرانہ اللہ رب العالمین کے لیے پیش کرتے ہیں، جس کو ہم اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر سے تعبیر کیا ہے. حاضرین، یہ عظیم الشان عبادت جس سے ہم فارغ ہوئے ہیں اور انہی ایام سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، جن کو ہم ایام التشریق بھی کہتے ہیں. یہ ایام التشریق بھی ذبح کے ایام میں شامل ہیں. حاضرین، آئیے وہ محتم بالشان عمل جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں، اس کی تو ہم نے قربانی پیش کیا، اب ہم معلوم کرتے ہیں اور جو کچھ عمل ہم نے کیا ہے اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا پیغامات ہمیں ملتے ہیں. اختصار کے ساتھ چند دروس، چند پیغامات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا.
لہذا قربانی کے ہماری زندگیوں میں بے شمار دروس، تعلیمات اور پیغامات ملتے ہیں. انہی تعلیمات میں سے، پیغامات میں سے ایک اہمیت والی تعلیم اور پیغام جو ہمیں ملتا ہے کہ یہ قربانی ہمیں وحدانیت، للہیت اور خشیت کا پیغام دیتی ہے. یہ قربانی ہمیں للہیت، وحدانیت اور خشیت کا پیغام دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے میری نمازیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کے سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں، اللہ کے لیے جو جانور کا نذرانہ بطور قربانی تم پیش کرتے ہو، نہ اس کا گوشت نہ اس کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے. اگر کوئی عمل، کوئی چیز اللہ رب العالمین کو پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقوی ہے. لہذا ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس بات کی تعلیم دیا ہے، جس عمل کو انجام دینے کے عوض میں، وہ ہے کہ بندہ وحدانیت کو اور للہیت کو اور خشیت کو اپنی زندگی میں لاگو کر لے. اور اسی طرح یہ قربانی اتباع سنت کی تعلیم دیتی ہے. یہ قربانی کس کی تعلیم دیتی ہے؟ اتباع سنت کی تعلیم دیتی ہے. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھا، جس کو سلمان بجلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اضحیہ. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے عید الاضحیٰ منایا. عید الاضحیٰ ہم نے منایا. فَإِذَا أُنَاسٌ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ضحوا ضحایاہم قبل الصلاۃ، اپنے جانوروں کی قربانی نماز عید سے پہلے انہوں نے ادا کر لیا. فَلَمَّا انصَرَفَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز سے فارغ ہوئے، دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جانور کٹے ہوئے ہیں. دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ دوسری روایت میں پتا چلتا ہے براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے جانور کی قربانی کر دیا تھا. ان کے متعلق فرمایا، شاتو کا شات لحم، یہ عام جانور کا گوشت ہے. قربانی کا گوشت، قربانی کا جانور تصور نہیں کیا جائے گا. ہاں تم اپنے لفظ کے لیے کھا سکتے ہو، قربانی وہ ادا نہیں ہوئی، اس کی جگہ میں کوئی دوسرا جانور ذبح کرو. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ، جس آدمی نے عید کی نماز سے پہلے جانور کو ذبح کیا، فلیعد مکانہ، پس چاہیے کہ وہ اس کی جگہ دوسرے جانور کو ذبح کرے. اور جس نے نماز کے بعد جانور کو ذبح کیا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، تحقیق کہ اس آدمی نے اپنی قربانی کو اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا اور مسلمانوں کے طریقے کو اس نے پا لیا. یہ واقعہ، یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ہم تمام امور میں
تمام امور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر کریں، اتباع میں کریں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وہ عمل خالی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی آدمی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ہماری لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہو تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ مردود ہوگا. تو میرے محترم حاضرین، یہ قربانی ہمیں اتباع سنت کا پیغام دیتی ہے، اور یہ قربانی ہمیں عارضی پابندیوں سے، ناجائز، غیر شرعی، حرام امور سے بچنے کی ٹریننگ اور تربیت دیتی ہے. یہ قربانی عارضی پابندیوں سے، ناجائز، غیر شرعی، حرام چیزوں سے بچنے کی تعلیم دیتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ. اس حدیث میں عارضی پابندی عائد کی گئی ہے. ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے وہ آدمی اپنے جسم کے بال ناخن کاٹ نہیں سکتا. منع ہے. یہ عارضی پابندی ہے. یہ عارضی پابندی انسان کو ٹریننگ اور تربیت دیتی ہے اس بات کی کہ غیر شرعی، ناجائز، حرام چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے. میرے محترم حاضرین، غیر شرعی، ناجائز امر آپ ابتدائی 10 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نہ ناخن کاٹتے ہیں جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اور نہ ہی اپنے جسم کے بال بالخصوص داڑھی کو نہیں منڈاتے. جیسے ہی قربانی ہو گئی فوراً کیا کر لیتے ہیں بھائی؟ حجام کے پاس جا کر کے جس سنت کو زندہ کرنا ہے اس سنت کو کاٹ لیتے ہیں. کیا ہم نے قربانی کا یہی درس سیکھا؟ کیا قربانی کا یہی پیغام ہم نے لیا؟ کیا قربانی کا پیغام ہم نے یہی لیا؟ 10 دن عارضی پابندی میں رہ لیے، اور جیسے ہی پابندی ختم ہو گئی سب سے پہلے جس سنت کو ہمیں زندہ کرنا ہے وہ سنت کو جا کر کے ہم کاٹ رہے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، یہ قربانی تعلیم دیتی ہے ہمیں جس طرح عارضی پابندیوں سے ہمیں سنت کو زندہ کرنا ہے اور ناجائز، غیر شرعی اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے. اور میرے محترم حاضرین، یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے تندرستی. نوجوانی کی عمر میں، تندرستی اور نوجوانی کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہم جڑ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر کے زندگی گزاریں. حاضرین، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے عیوب پانے والے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول نہیں ہیں. 4 قسم کے عیوب پانے والے جانور، ان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ان میں سے ایک المریضۃ الذی بین مرضها، ایسا مرض، ایسا جانور جس کے اندر بیماری کا مرض واضح ہو. والکثیر التی لا تنخا، اور ایسا لاغر، ایسا دبلا پتلا جس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو. یہ اشارہ ہے اس جانور کی طرف جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے یا بیمار ہو چکا ہے. ایسے جانور کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. تو اس میں اشارہ ہے، پیغام ہے امت مسلمہ کے نام، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی دیا ہے. اس جوانی کے متعلق کل قیامت کے روز سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی کہ تمہیں ہم نے جوانی عنایت کیا تھا، اس جوانی کا تم نے کیا کیا. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو ان نوجوانوں کو بہترین نوجوان
اور محبوب نوجوان گردانا ہے. فرمایا المؤمن القوی واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. وہ نوجوان جو طاقتور ہے، ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہتر اور محبوب ہے اس نوجوان سے جو کمزور ہو گیا ہے. کیوں؟ میرے مسلمان بھائیوں، طاقتور تندرست نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز میں کرتا ہے بنسبت کمزور اور لاغر کے. اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے روز اس کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہونے کا مژدہ اور پیغام سنایا ہے. شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیتا ہے. تو لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ نوجوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جم کے کریں. اور یہ قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے جس طرح جانور کا تمام عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول، ویسے ہی انسانوں کو پیغام دیتی ہے یہ قربانی کہ اپنے اندر ہر قسم کے عیوب اور نقائص کو پاک کرنے کی کوشش کریں. اب یہاں میں عیوب نقائص سے مراد انسان کا دل میں کینہ بھرنا، کپٹ رکھنا، بغض رکھنا، عناد رکھنا، یہ تمام کے تمام عیوب ہیں. غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ تمام کے تمام انسان کے اندر پائے جانے والے خطرناک عیوب ہیں. آپ میرے مسلمان بھائیوں جانور کو خریدنے کے لیے جاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کی امید رکھتے ہوئے کہ لنگڑا جانور مل جائے گا، کیا خریدیں گے آپ؟ سینگ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا خریدیں گے آپ؟ آنکھ چلی گئی ہے، کیا اس جانور کو آپ خریدیں گے؟ نہیں خریدیں گے. تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ کیسے امید رکھیں گے کہ ہم اپنے دل میں کینہ، کپٹ، بغض، عناد رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیسے امید رکھتے ہو؟ لہٰذا یہ قربانی پیغام دیتی ہے کہ ہم جس طرح جانور کو تمام عیوب سے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں، ویسے ہی ہمارے اندر سے تمام عیوب پاک ہوں. اس حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، کہا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ. لوگوں، اب تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی آئیں گے. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ راستے کی طرف جم گئی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ راستے کی طرف جم گئی. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آدمی کے بارے میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں؟ دیکھا ایک آدمی راستے سے آ رہے تھے، ان کی داڑھی بھیگی ہوئی تھی اور داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا. بائیں ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے آئے، اپنا جو عمل کرنا تھا کر کے نکل گئے. دوسرے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ. دوسرے مرتبہ بھی وہی آدمی آئے، تیسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی وہی آدمی آئے. اب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں رہا گیا، فوراً جو اپنے عمل سے فارغ ہو کر کے جانے لگے تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر پہنچے. پہنچ کر کہنے لگے، میں نے میرے باپ سے قسم اٹھائی ہے کہ 3 دن تک گھر نہیں پہنچوں گا. کیا کہا؟
میں اپنے باپ سے قسم کھایا ہے کہ میں اپنے گھر کو 3 دن نہیں پہنچوں گا، لہذا کیا آپ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دو گے؟ جو حرص، جو تڑپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں بیان فرمایا کہ جنتی آدمی ہے، تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو تڑپ پیدا ہوئی، معلوم کریں اس آدمی کا کیا عمل ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر پہنچ کر کے یہ پیغام دیا، میں آپ کے گھر میں 3 دن رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں رہ جاؤ، کیا بات ہے۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کے عمل کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جنت کی بشارت دیا؟ گھر کے پورے ماجرے کو دیکھ رہے ہیں، رات آئی، رات میں بستر پہ چلے گئے، سو گئے، رات میں جب آنکھ بیدار ہوئی تو جو کچھ ان کو میسر اور طاقت استطاعت تھی اس موافق انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کر لیا، پھر سو گئے۔ صبح کی اذان ہوئی، فوراً بستر چھوڑ کر کے مسجد کا رخ کیا۔ 3 دن یہی عمل عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے۔ اب ویسی کوئی خاص خوبی ان کو نظر نہیں آئی، یہ عمل تو ہم بھی کرتے ہیں۔ پھر جا کر کے اس صحابی رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بھائی کیا بات ہے، میں تو میرے باپ سے لڑکے نہیں آیا تھا، میں تو میرے باپ سے لڑکے نہیں آیا تھا۔ جو قسم دلا کر کے ان کے ماجرے کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہنے لگے میں اپنے باپ سے لڑکے نہیں آیا تھا، نبی نے آپ کے متعلق اس طرح کی شہادت دی ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ اس وقت وہ انصاری صحابی نے جس بات کو کوڈ کیا وہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے۔ کہا انی لا اجد من المسلمین غشا ولا احسد حسدا، اے عبداللہ سن لو، میرا ایک عمل جس کو میں اپنی پوری زندگی میں کرتے آ رہا ہوں، کسی مسلمان کی زندگی میں تاڑا تگڑی والا معاملہ میں نے کبھی نہیں کیا۔ ولا احسد حسدا، اور کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام کیا، نعمت سے نوازا تو میں اس پر حسد نہیں کرتا، نہیں جلتا، یہ میرا عمل ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہذہ التی بلغت بک، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ صحابی رسول کا عمل، اپنے آپ کو تمام عیوب سے پاک کر کے زندگی گزارنا، ہم کو یہ قربانی پیغام دیتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے جانوروں کو تمام نقائص سے پاک اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہو کر کے رب العالمین کے دربار میں پہنچنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور میرے محترم حاضرین، قربانی کے دروس، قربانی کے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دربار میں عمدہ مال خرچ کریں، اور عمدہ مال خرچ کرتے ہوئے خدمت خلق کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ عمدہ مال خرچ کریں اور خرچ کیے ہوئے مال میں خدمت خلق، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا پاس و لحاظ رکھیں۔ کیوں؟ میرے محترم حاضرین، جانور عمدہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول، جانور عمدہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول۔ جانور آپ نے ذبح کر لیا اور آپ کھا رہے ہیں، غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کا بھی آپ پاس و لحاظ کر رہے ہیں، صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جانور کا گوشت کھاؤ، دوسروں کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، محتاجوں کو اس کے جانور کا گوشت پیش کرو۔ یہ پیغام دیتی ہے قربانی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اعمال یہ ہیں کیا؟
سرور تدخلہ علی مسلم، آپ کسی مسلمان کی زندگی میں خوشی کو پہنچاؤ. اور یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ عیدیں مسلمانوں کے لیے خوش ہونے اور مسلمانوں میں خوشی کو فروغ دینے کا پیغام بھی دیتی ہیں. یہ عیدیں مسلمانوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے بنایا ہے، یہ آپس میں خوش ہونے اور مسلمانوں میں خوشی کو فروغ دینے کے لیے خوشی کو فروغ دینے کا بھی پیغام دیتی ہیں. اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ ایک آدمی کسی مسلمان آدمی کی زندگی میں خوشیوں کا مزدہ بکھیر دے. اب یہ خوشیاں کیسے ہوتی ہیں؟ حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. تکشف عنہ کربتن، کوئی مسلمان بھائی کسی آفت اور مصیبت غم میں پریشانی میں مبتلا ہوا ہے، آپ اس کی پریشانی کو دور کر رہے ہیں، آپ اس کی پریشانی اور آفت کو دور کر رہے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو ابن ابی الدنیا نے مکارم اخلاق میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ نقل کیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. فرماتے ہیں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ بازار میں ایک گھر فروخت ہونے والا ہے. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کس بات کی؟ بازار میں گھر فروخت ہونے والا ہے. 80 یا 70 ہزار درہم میں، اس زمانے کے 80 یا 70 ہزار درہم میں، خالد بن عقبہ بن ابی معیط کا. چنانچہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماتحتین کو بلا کر کے کہا کہ وہ گھر خرید لو. گئے، انہوں نے اس گھر کو خرید لیا. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسہ دے کر کے وہ گھر خرید لیا. اتفاق یہ ہوا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اسی گھر کے پاس سے ہوا. رات میں گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. رات میں گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. فوراً گھر چلے گئے، اپنے غلام کو بلا کر کے کہا بھائی وہ گھر خریدا گیا ہے، اس گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ معلوم ہوا مجبوری کی بنیاد پر انہوں نے اپنے گھر کو فروخت کر دیا. گھر فروخت کرنے کے غم میں مصیبت میں وہ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. مسلمان بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں ایک اہم اور ضروری شے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وہ یہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مجبوری کا غلط فائدہ ہرگز نہ اٹھائے. یاد رکھ لیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مجبوری کا غلط فائدہ ہرگز نہ اٹھائے، بلکہ اس کا دست تعاون کرے. جیسا کہ عبداللہ بن عامر نے پیش کیا، کہا جاؤ ان الدار والمال کلہم لہم، جاؤ کہہ دو جو پیسہ اور جو گھر میں نے خریدا ہے وہ سب کا سب ان کا ہے. جو پیسہ میں نے ان کے لیے لگایا تھا، جو گھر میں نے وہ خریدا تھا، وہ گھر اور پیسہ سب ان کا ہے. لہذا سرور تدخلہ علی مسلم کربتن تکشف عنہ کربتن، یہ اس کا عملی نمونہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محبوب عمل ہے جس کو عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی جامہ پہنا کر کے پیش کیا. اور وَتَتْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، کسی مسلمان بھوکے کی بھوک کو مٹانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بڑا محبوب عمل ہے. اس حوالے سے میں واقعہ آپ کو پیش کروں جس کو امام غزالی رحمہ اللہ نے الاحیاء میں ذکر کیا، اور صفت الصفوہ میں بھی یہ واقعہ منقول ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے. بیماری بڑھتے گئی،
آپ جانتے ہیں بیماری کی حالت میں آدمی کھانے سے بہت دور رہتا ہے. بیماری سے افاقہ ہوا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کا شوق ہوا. وہ بھی کیا چیز؟ واقعے میں منقول ہے، مچھلی کھانے کا شوق ہوا. کئی دن مچھلی تلاش کی گئی، بسیار کوشش کے بعد ایک مچھلی ملی. تو ان کی اہلیہ نے اس مچھلی کو بڑے لذت کے ساتھ، شوہر نے خواہش کیا ہے، شوہر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کو خوش کریں گے، بڑی پسندیدگی کے ساتھ اس مچھلی کے کھانے کو انہوں نے تیار کر کے دسترخوان پر سجا دیا. بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے، دروازے سے آواز آئی، سائل کی ندا لگی، اے عبداللہ بھوکے ہیں؟ تدرد عنہ جوعن کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس مچھلی کو اس سائل کے حوالے کر دو، اس مچھلی کو اس سائل کے حوالے کر دو. چنانچہ بیوی پردے کے پیچھے سے کہہ رہی ہے، اے میرے سرتاج، آپ بڑی خواہش کے ساتھ اس مچھلی کو تیار کیے ہیں، جو کچھ خرچ لگا ہے اس کا پیسہ اٹھا کر کے ہم اس سائل کو دے دیں گے، آپ نوش فرما لیجئے. یہ بات سنا تو بیوی سے کہنے لگے، کتنا خرچ ہوا ہے؟ اتنا. لاؤ پیسہ. مچھلی اور پیسہ دونوں اٹھا کر کے سائل کو دے دیا اور کہنے لگے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کو تم اس وقت ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ نہ کر دو، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہ دے دو جس کو تم پسند کرتے ہو. آج یہ مچھلی کی مرغن غذا میرے لیے بہت زیادہ محبوب تھی، لہٰذا میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، یہ قربانی ہمیں خدمت خلق کا پیغام دیتی ہیں، اور خدمت خلق یہ ایسا عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ قربانی ہمیں اپنے اندر وقت پڑنے پر اپنی جان کو ایثار اور قربان کرنے کا پیغام دیتی ہے. اس حوالے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ، جب دار الندوہ قریش کی پارلیمنٹ میں یہ بات طے کی گئی کہ آج رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر پر حملہ کرنا ہے، بذریعے وحی آپ کو اطلاع ملی کہ دشمنان اسلام نے پلان بنا دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ استعمال کرتے ہوئے اپنے بستر پر کسی نوجوان کو سلانے کا یہ ارادہ کیا. تو اس وقت اپنی جان کو نثار کرنے اور اپنے جان کے نذرانے کو اس بستر پر پیش کرنے کے لیے نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے. اس نوجوان کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ قربانی ہمیں جذبہ ایثار اور قربانی کا پیغام دیتی ہے. جانتے ہیں جب دشمنان اسلام نے یہ پیغام لے کر کے گھر تک پہنچ رہے ہیں کہ اب کسی بھی حال میں محمد کے جسم کو ختم کر دینا ہے، تو ایسی حالت میں ایک نوجوان اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ قربانی کا جذبہ ہے جو ہمیں تعلیم دیتی ہے. لہٰذا بستر پر سو گئے. میرے مسلمان بھائیوں، اس طرح بے شمار پیغامات ہمیں قربانی کے عمل سے ہماری زندگیوں میں ملتے ہیں، جنہیں ہمیں اپنے آپ کو اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم حقیقی معنوں میں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جو پیغامات، جو دروس، جو عبر ہمیں ملتے ہیں، انہیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے. تب جا کر کے ہم اپنے حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے دربار میں قربانیوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ورنہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، یہ عمل ہو جائے گا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کی عبادتیں ایام عشر ذی الحجہ میں ہم نے کیا ہے، تکبیرات کی صورت میں، روزہ کی صورت میں،
عبادتوں، نمازوں، نوافل اور تکبیرات کی صورت میں، اور اس کے علاوہ محتم بالشان عبادت قربانی کی صورت میں جو کچھ ہم نے عبادتیں کیا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں شرف قبولیت سے نواز، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں اعلیٰ علین جوار رحمت میں ہم سب کو جگہ عنایت فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔